روزانہ جو لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ہم ان کے میسیجز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آنسر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ جب میرے پاس قرآن کی آیتوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر میں شیطان اور نفس کے وسوسوں سے کیسے لڑوں گا؟ پھر تو میں بے وقوف ہوں، میں تو عقل مند نہیں ہوں۔ نفس کی باتوں میں آنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کی باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں چھپا ہے، وہ اللہ سے جڑنے میں چھپا ہے۔ جب مجھے نہیں پتہ ہوگا تو پھر میں کیسے مقابلہ کروں گا شیطان اور نفس کے اس وسوسے کا؟ کہ جب شیطان اور نفس کہتا ہے کہ گناہ کر، گناہ میں لذت ہے، گناہ میں سکون ہے، تجھے کسی کی یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے، اچھا ایسا کر، اسموکنگ کر، ویپ یعنی شیشہ منہ سے لگا، دھوئیں اڑا، اس کی یاد ہلکی ہو جائے گی۔ ایسے کرو، سیڈ سانگ سنو، کچھ بہتر محسوس کرو گے، سکون محسوس کرو گے۔ ارے تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، پریشان ہو گئے ہو، گرا دیا تمہیں تمہارے فیصلوں نے، آؤ اب میری طرف، یاد کرو مجھے، میں دوں گا تمہیں سکون۔ لیکن جب تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا تو تم وہی کرو گے جو شیطان اور نفس تم سے چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہوگا تو تم فوراً سے اسی آیت کو شیطان کے ان وسوسوں کے سامنے کھڑا کرو گے کہ تو کہہ رہا ہے کہ گناہوں میں سکون ہے، نشوں اور تماشوں میں سکون ہے، جبکہ رب کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تو اللہ کی مانوں گا۔ تو شیطان اور نفس کے وسوسے ہار جائیں گے اور قرآن پر یقین کرنے کی بدولت سے تم جیت جاؤ گے۔ تم اسی لیے ہارتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ، تمہارا یقین ڈسٹرب ہے، تمہارا بھروسہ ڈسٹرب ہے۔